بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اپنے پہلے لیکچر مطالعہ پاکستان کلاس 9 کے اندر بورڈ پیٹرن کو ڈسکس کیا تھا۔ بورڈ پیٹرن کے ساتھ ساتھ ہم نے 9 کلاس میں مطالعہ پاکستان کے جو ابواب ہم نے پڑھنے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ کس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے، کون سا چیپٹر جو ہے وہ کن چیزوں پہ وہ مشتمل ہوگا۔ آج ہم باقاعدہ طور پہ پہلے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں کل پہلے لیکچر کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نظریہ کسے کہتے ہیں، نظریہ سے کیا مراد ہے، اس کی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ نظریہ انگریزی زبان کے لفظ آئیڈیالوجی سے نکلتا ہے، جس کے معنی سوچ، فکر، تفکر کے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ڈاکٹر جارج براس کی نظریہ کی تعریف۔ ڈاکٹر جارج براس نظریہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عام زندگی کا ایسا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پہ رکھی گئی ہو اسے نظریہ کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جارج براس کی یہ تعریف جو ہے یہ معتبر جامع تعریف ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں جو سوچ، خیال، فکر پیدا کرتے ہیں وہ آئیڈیالوجی یا نظریہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہے وہ نظریے کے بغیر کبھی بھی اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتی۔ نظریات یہ قوموں کو منازل سے ہمکنار کرتی ہیں۔ نظریات اٹل، پختہ، ٹھوس، جامع اور مضبوط ہوں گے تو قومیں جلد اپنی منازل نہ صرف حاصل کرتی ہیں بلکہ وہ قوموں کی دوڑ میں اپنے آپ کو سروائیول یعنی زندہ بھی رکھتی ہیں۔ لیکن جو قومیں اپنے نظریات کو چھوڑ دیتی ہیں یا وہ قومیں جو اپنے نظریات سے دور ہٹ جاتی ہیں وہ قومیں کبھی بھی اپنے آپ کو زیادہ دیر تک وہ ترقی یافتہ قوموں میں شامل نہیں رکھ سکتی، کیونکہ نظریہ کو محور کی حیثیت حاصل ہے۔ مرکز، محور، ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب تک مرکز یا محور کے قریب یا اس کے ارد گرد رہیں گے تو طاقت، قوت، کشش شکل جیسا کہ یہ سائنس کی ٹرم ہے وہ زیادہ رہے گی۔ سیم اسی طرح وہ قومیں جو اپنے نظریات کو نہیں چھوڑتی، اپنے نظریات پہ ڈٹی رہتی ہیں، اپنے نظریات کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، وہ قومیں کبھی بھی جلد زوال کا شکار نہیں ہوتی۔ اور وہ قومیں جو اپنے نظریات کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے نظریات کو بلا دیتی ہیں، وہ قومیں زیادہ دیر تک اپنی ترقی کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ وہ قومیں دنیا کی اس دوڑ میں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو نظریے کی تعریف، ڈاکٹر جارج براس کی تعریف کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ نظریے کے ماخذ، اخذ کردہ یعنی ماخذ جہاں سے نظریات جنم لیتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ نظریے کو پیدا کرنے میں، نظریات جنم لینے میں کن کن عوامل یا کن کن عناصر کا کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ نظریات یوں ایسے پیدا نہیں ہو جاتے بلکہ نظریات کو بننے میں صدیوں، ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں۔ لوگوں کی سوچ، رسم و رواج اور بہت سارے عوامل آہستہ آہستہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں مضبوطی، ان میں پختگی آتی ہے تو پھر جا کے کسی قوم کا ایک ٹھوس اور واضح حتمی نظریہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یعنی وہ عوامل، وہ عناصر جو نظریے کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یا وہ عوامل یا وہ عناصر جن سے نظریات جنم لیتے ہیں، انہیں نظریے کے ماخذ کہا جاتا ہے۔ تو نظریے کی تعریف دیکھنے کے بعد ہم بات کریں گے نظریے کے ماخذ کی، کہ وہ عوامل، وہ عناصر، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو نظریات کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو نظریے کے ماخذ جو ہیں وہ قریباً 5 ہیں۔ یہ وہ چیزیں، یہ وہ عوامل یا عناصر ہیں جن سے نظریات جنم لیتے ہیں، انہیں ہم نظریے کے ماخذ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو مضبوط ترین عنصر ہے، مضبوط ترین عامل ہے، وہ ہے مشترکہ مذہب۔ مذہب دنیا کے اندر ایک ایسا روحانی عامل یا عنصر ہے جو ہر قوم، ہر نسل، ہر انسان پہ مکمل گہرائی کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے۔ لوگ سب کچھ چھوڑ دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو مذہب ہے، مذہب سے دور ہٹنا، مذہب کی دوری لوگ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم اگر مشترکہ مذہب کی بات کریں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے نظریات ایک جیسے ہوتے ہیں،
ان میں جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مثلا اگر ہم بات کریں مشترکہ مذہب کی تو آپ دیکھیں جو ہندو معاشرہ ہے وہ ہندو مت اس کو فالو کرتا ہے۔ اب ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندو جو ہیں ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا انداز فکر جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ اگر ہم یورپی دنیا کی بات کریں، ہم یورپ کی بات کریں، ہمیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ نظریہ عیسائیت کے تحت چلتا ہے۔ اسی طرح جو بدھسٹ ہیں، جاپان، چین یا اور ممالک جہاں پہ بدھسٹ رہتے ہیں، وہ لوگ نظریہ بدھ مت اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، وہ اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا آپ کوئی پہلو اٹھا کے دیکھیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، روحانی، آپ اندازہ کریں گے کہ وہاں ان کی ہر چیز، ہر پہلو پہ مذہب جو ہے یہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور ان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان کے مذہب کا جو اثر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بالکل سیم اسی طرح ہم پاکستان کے لوگ یا اسلام کو ماننے والے جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، وہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے، ان کی زندگی کا جو اثر ہے، وہاں پہ آپ کو مذہب کا جو رنگ ہے وہ لازمی طور پہ نظر آئے گا۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں، اسلامی ممالک کے نظریات، وہاں کے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ مذہب کے تابع ہوگی، اور دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان ممالک میں رہنے والی جو آبادی ہے وہ کوئی بھی ایسا کام، کوئی ایسا قانون وہ نہیں بنا سکتے جو ان کے مذہب کے منافی، مذہب کے خلاف ہو۔ تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مشترکہ مذہب جو ہے یہ قوموں میں مشترک نظریات کو جنم میں سب سے اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ بڑے صغیر کے مسلمانان جو تھے، ان کے نزدیک مذہب ہی وہ سب سے اہم عنصر تھا، سب سے اہم عامل تھا جس نے ان کو ایک نظریہ یعنی نظریہ پاکستان پہ اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور پھر ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ نمبر 2 ہم بات کریں گے مشترک نسل کی۔ ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے نظریات میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جو انگریز ہیں ان کی نسل ایک ہے، چین کے لوگ ان کی نسل ایک ہے، رشیا کے رہنے والے لوگ ان کی نسل ایک ہے۔ تو چائنا، روس اور یورپی لوگ جو ہیں چونکہ ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ان کی سوچ بھی ایک جیسی ہے، ان کی سوچ، ان کے کام کرنے کا انداز، ان کے انداز زندگی، اطراز زندگی وہ ایک جیسے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مشترک نسل جو ہے وہ بھی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم، ایک نظریے پہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگ جب ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان اور خون کی کشش جو ہے وہ ان کے اندر محبت اور باہمی بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے، اور یہ محبت اور بھائی چارہ جو ہے، مشترکہ نسل جو ہے، یہ بھی لوگوں کو ایک سیاسی، ایک معاشی، ایک معاشرتی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے بعد ایک جیسے نظریات کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے مشترک سیاسی مقاصد۔ وہ لوگ جو ایک علاقے میں رہتے ہیں اور وہ کسی ایک ہی سیاسی مقصد کے تحت اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی نظریات ایک جیسے ہی جنم لیتے ہیں۔ ہم اس بات میں اس پہ ایگری ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ بڑے صغیر کی بات کریں تو بڑے صغیر میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان تھے ان کا صرف ایک ہی سیاسی مقصد تھا، انگریزوں سے بھی آزادی اور ہندوؤں سے بھی آزادی، اور آزادی کے بعد ان کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ سیاسی مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے۔ اب اس ایک سیاسی مقصد نے بڑے صغیر کے سارے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کیا۔ وہ بے شک رنگ میں، زبان میں، علاقے میں، رسم و رواج میں فرق رکھتے تھے، لیکن مذہب اور سیاسی مقاصد نے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ وہ ایک جھنڈے، ایک بینر تلے اکٹھے ہوئے، اور اس ایک مشترک سیاسی مقصد نے انہیں ایک ایسا نظریہ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ نظریہ جو تھا وہ نظریہ پاکستان تھا۔ بالآخر وہ لوگ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک نظریے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک نظریے پہ جمع ہوتے ہیں، اور بالآخر اپنی منزل حاصل کر لیتی ہیں۔ نمبر 4 مشترکہ زبان و رہائش۔ ایک ہی جگہ